السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، رجب کی مناسبت سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم نے اس پر 2 پروگرام پیش کیا، آج تیسرا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی رجب اور نماز، اور اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے میں کوئی بھی نماز شریعت میں نہیں ہے، سب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے اور اس کے بعد پبلش کر دی گئی۔ آج اس میں یہ جیسے 10 محرم کو بہت سی چیزیں اخباروں میں آتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں عاشورہ میں یہ ہوا، عاشورہ میں یہ ہوا، حالانکہ عاشورہ میں بہت کم چیز ہوئی۔ جتنا آپ بیان کرتے ہیں اس میں سے 90% ہوا ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ لوگوں نے کیونکہ جو ہے وہ جس کو اس مہینے کی اور اس تاریخوں کی فضیلت بیان کرنی تھی، انہوں نے اپنے من سے جو چاہا خوب گڑھا۔ اسی طرح رجب کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب بتانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے، دن بھر واٹس ایپ پر چل رہا ہے۔ رجب ایسا نہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ رمضان بھی اس کے آگے کیا ہے، فیل ہے۔ تو رجب کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے، اور پھر اس پر بحث کی ہے کہ یہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس مہینے کی فضیلت میں کہ جو شخص اس مہینے میں اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھے تو پروردگار عالم جو ہے وہ قبر میں منکر نکیر کے جب اس سے سوال کریں گے تو خود رب ذوالجلال اس کی طرف سے جواب دے گا۔ حالانکہ اب میں فقط جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں سب غلط ہے۔ حدیث کا نام لے کر کے جو پبلک میں ڈالا جا رہا ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ جو ایسا نہیں ہو کہ میں بیان کر رہا ہوں اور سمجھے حدیث بولتا جاؤں، اس لیے میں بیچ میں بولتا رہوں گا، شروع میں بول رہا ہوں۔ یہ جتنی حدیثیں میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی اس کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر اس مہینے میں کسی نے صلہ رحمی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمن پر فتح دے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو اس مہینے میں لوگوں کی عیادت کرے، بیماروں کے پاس جائے اور ان سے جو ہے وہ پوچھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے متعین کرتا ہے جو ان کی دعائیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جو اس مہینے میں کسی کی نماز جنازہ پڑھے تو پروردگار عالم جو ہے وہ ایسا اس کا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس مہینے میں غریب کو کھانا کھلایا تو پروردگار عالم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا کھلائے گا۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے نیکی میں، جو ہو سکا، کیوں جب جھوٹ بولنا ہے تو مطلب جب غلطی کرنی تو چھٹی کرنے کا کیا فائدہ، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں کسی کو پانی پلایا تو رب ذوالجلال قیامت میں اس کو شربت پلائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں غریبوں کو کپڑے پہنائے، پروردگار عالم قیامت میں اس کو جنت کا 1000 لباس عطا فرمائے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس ماہ میں لوگوں دعائے مغفرت کی اپنے لیے تو پروردگار عالم کے اوپر لازم ہے، حالانکہ پروردگار عالم کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کروں گا۔ لیکن آپ بولیں کہ اللہ آپ پر لازم ہے یہ کام کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اصول چلتے ہیں، اس کے اوپر کسی کا اصول نہیں چلتا، وہ مالک کل ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے دعائے مغفرت طلب کی تو لازم ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس ماہ کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کریم کی فضیلت جیسے تمام چیزوں پر ہے، ایسے ہی اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہے جس نے اس ماہ میں قرآن کریم ختم کیا تو پروردگار عالم اس کو موتیوں کا اور مختلف قسم کے ہیرے جواہرات کا لگا ہوا جو ہے اس کو قیامت میں تاج پہنائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری روایت لکھنے کے بعد علامہ ابن حجر لکھا تو ہے ہمارے محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مومن کے ماہ و سال، انگریزی یہ عربی سے اصل میں ترجمہ ہوئی ہے، اصل تو یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ، کہ سال بھر میں کیا چیزیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اردو میں مومن کے ماہ و سال کے نام پر یہ کتاب مشہور ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سب کو لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر نے تو ڈائریکٹ لکھ دیا ہے، سب گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ساری حدیثیں منکر ہیں۔ اسی طریقے سے دہلمی کی ایک روایت ہے، اور دہلمی نے روایت نقل کرنے کے بعد خود یہ کمنٹ کیا ہے، حدیث یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کی عبادت کا ثواب اور دن کے روزے کا ثواب 100 سال کی عبادت کے مانند ہے۔ دہلمی نے نقل کرنے کے بعد حدیث کو لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے خالد بن حباج اس کا نام ہے، لکھا ہے کہ آفت کا پرکالا ہے، یعنی ایسی حدیثیں گڑھتا ہے کہ جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ جتنی حدیثیں فضیلتیں میں بیان کی گئی ہیں اس کی یہ حیثیت ہے۔ شاہ صاحب نے جو ایک لمبی حدیث لکھی ہے اور کچھ اور بہت سی لکھی ہیں تو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ کئی 3-4 دن ابھی اور پروگرام چلے گا، اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ میں کہ ماہ رجب وہ بحرہ مہینہ ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ بحرہ۔ اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے کا نام لوگوں نے بحرہ مہینہ رکھا ہے کہ سنتا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز غلطی کریں گے تو قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف جو ہے نا کوئی گواہی نہیں دے گا اور کہے گا کہ اللہ میں تو بہرا تھا، مجھے تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دل چاہے جتنی غلطیاں کرنا ہے آپ رجب میں کر ڈالیے، یہ قیامت میں آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا، لہذا اس کا نام ہی لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ بحرہ مہینہ۔ تو لکھتے ہیں کہ ماہ رجب وہ بحرہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک بلند درجات کا حامل ہے، اور اسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ جس نے ماہ رجب کے کسی دن حصول ایمان و ثواب کی خاطر روزہ رکھا تو یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے جس میں ان کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ نہ بول کر غیبت بھی نہیں کرتا ہے اور پاکیزہ افطار کرتا ہے تو یہ روزہ دار اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے سانپ چوچلی اتار کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ سانپ نے کو دیکھا ہے کبھی کبھی سانپ اپنا اوپر کا لباس بدل دیتا ہے تو اس کی اوپر کی جو جھلی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، سانپ الگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ بہت شائننگ کرتا ہے۔ لکھنے کے بعد حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حاکم نے اپنی تاریخ میں ابو سعید کی زبانی لکھ کر تحریر کیا ہے کہ اس کے راوی میں ابو ہارون عبدی اور عصام بن طلیق ہیں جو ناکارہ راوی ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہارون وہ آفت کا پرکالا ہے جس نے سب سے زیادہ جھوٹ گڑھا ہے، اور بعض تو اسے فرعون سے بھی بڑا جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی اس کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ایک روایت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے رجب کے بارے میں نقل کی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ عوام بیچاری جب کسی صحابی کا نام سنتی ہے تو عقیدت میں کیا ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ صحابی نے اگر بیان کیا ہے تو روایت صحیح ہوگی۔
लोग क्या करते हैं, अपनी बात को मुस्तनद करने के लिए नीचे से लेकर आते हैं और ऊपर आकर के किसी एक साहबी, बड़े साहबी का क्या करते हैं, नाम ले लेते हैं। जैसे आप भी कोई बात करनी होती है और अपनी झूठी बात को सच साबित करना होता है, तो किसी के सामने आप बोल रहे नहीं फलां मौलाना साहब ने ये बात कही है, ताकि आप पब्लिक में उसका प्रेशर डाल सके उस मौलाना का नाम ले करके। हालांकि बहुत बड़ा गुनाह होता है कि आप किसी को बदनाम करें। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने माह रजब के रोजे की बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस माह में जिसने ज़माने जाहिलियत वाली ताज़ीम करते थे, इस्लाम ने भी इस माह की ताज़ीम को बरकरार रखा। पहले नंबर में मैंने ये बात की थी कि ये रजब के माने ही अजमत के होते हैं, तो ये पहले से महीने का नाम चला आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले तो लोगों ने इस महीने को जब इस्लाम कबूल किया तो उसके अंदर वो पुरानी चीज़ें बरकरार रहीं। तो ये कह रहे हैं, राज साहबी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अय्याम जाहिलियत में इसकी अहमियत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या किया, इस्लाम लाने के बाद भी इसको उसी फजीलत को रखा। तो लिखते हैं कि रजब के किसी दिन नफिल रोजा रखने वाले को ये रोजा नफा देगा और अल्लाह के गजब को ठंडा करेगा। अभी मैं बता रहा हूँ इस हदीस, ये ऐसी सारी हदीसें, फिर आखिर में बताता हूँ कि इसके बारे में राय क्या है। फिर लिखा हुआ है कि दोज़ख के एक दरवाजे को ताला लगा दिया जाएगा। इस रोजे के बदले में अगर जमीन के बराबर सोना दिया जाए तब भी दुनिया में इसके सवाब का बदला नहीं होगा। हाँ, रोजे महशर उसका सवाब मिलेगा। इस रोजेदार की शाम को अफ्तार के वक्त 10 दुआएं कबूल होती हैं, यानी अगर एक रोजा रखा, अगर कोई दुनियावी चीज मांगे तो अल्लाह ताला उसको फौरन देता है और उसके लिए खैर खूबी का इतना ज़ख़ीरा कर देता है जितना कि औलिया अल्लाह महबूब व असफिया में से किसी ने तलब किया हो। और जो शख्स, एक एक सुनते जाइए, और जो शख्स रजब के रोजे रखे तो उसके सवाब के साथ उसे मजीद 10 सिद्दीकों के बराबर, सिद्दीक एक लक़ब है, जैसे अंबिया एक लक़ब है, रसूल एक लक़ब है, ऐसे ही सिद्दीक एक लक़ब होता है। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब है वो सिद्दीक है। सिद्दीक के माने ये होता है, बहुत ऊंचा दर्जा है, अंबिया के बाद ये दर्जा होता है कि ऐसा सच्चा आदमी, सच तो बहुत से लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया का बड़ा हिस्सा झूठ बोलता, सच सभी लोग बोलते हैं। ये ऐसा शख्स होता है सिद्दीक कि जिसने जिंदगी में कभी जो है ना वो झूठ बोला ही नहीं है। ऐसे भी लोग हो सकता है पाए जाएं, लेकिन ये जो सिद्दीक लक़ब कहा गया है कि जिसके दिल में भी इस्लाम और नबी और किसी के खिलाफ दिल में भी कभी कोई शक नहीं गुजरता। हालांकि वो शक अगर आपको किसी को आता है, जब तक बंदा जबान से नहीं बोलता है तब तक गुनहगार नहीं होता है। उसके दिल में भी जो है कभी शक नहीं आता है, तो उसको लक़ब दिया जाता है क्या, सिद्दीक का। जब एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पर चढ़े और ओहद हिलने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर जोर से मार करके कहा कि ओहद पहाड़ रुक जा, तुझे मालूम है कि इस पर रसूल मौजूद है, इस पर जो है वो शोहदा मौजूद है और इस पर सिद्दीक मौजूद है। तो फौरन पहाड़ क्या हुआ, हिलने से थम गया। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद थे। तो इसके अलावा किसी सहाबी का लक़ब जो है वो सिद्दीक पड़ा नहीं। तो 110 सिद्दीकों का सवाब गोया कि उसका दर्जा उस एक रोजा के रखने से होता है। फिर लिखा है कि जिसने रजब के 3 रोजे रखे तो उसके सवाब के साथ बवक्त अफ्तार उस शख्स से अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, हुकूक अदा करना मुझ पर वाजिब हो गया है कि मैं तेरा हक अदा करूं, और उसके हक में मेरी मोहब्बत विलायत लाजिम हो जाती है। ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैंने उसके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए। फिर लिखा हुआ है कि जिसने, अभी 3 का जिक्र है, ऐसे एक एक बढ़ा, और जिसने माह रजब में 4 रोजे रखे तो उनके सवाब के साथ उसका हश्र इस तरह होगा कि उसका चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद चमकता होगा और उस रोजेदार की नेकियां रेगिस्तान के जर्रात के बराबर होंगी। कितना बड़ा रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में कितनी रेत है, उससे भी ज्यादा जो है इसके इस 4 रोजे का, रमजान के रोजे की इतनी फजीलत नहीं है
जितनी फजीलत रजब की बयान की जा रही है, हालांकि एक रमजान का रोजा, एक रोजा, हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि अगर एक आदमी एक रोजा रमजान का जानबूझकर छोड़ दे और पूरी जिंदगी इस रोजे को कदा करना चाहे और हर दिन रोजा रखे नफिल कि अल्लाह ताला उस रोजा जो छूटा है उसका सवाब मुझे बराबर कर दीजिए, तो पूरे जिंदगी के नफिल का रोजा एक रोजे के बराबर नहीं होता है रमजान के रोजे की। क्यों? क्योंकि फर्ज होता है। सुन्नत नवाफिल कभी भी फर्ज को कैच नहीं कर सकते। जैसे एक वक्त की फजर का सवाब इतना होता है या एक वक्त की फजर के छोड़ने का गुनाह इतना होता है कि अगर आप जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ें और एक वक्त की फजर जानबूझकर बगैर उज्र के छोड़ दें तो जिंदगी भर का तहज्जुद एक वक्त की फजर को कवर नहीं कर पाता है। लिहाजा ये खुद अल्फाज बता रहे हैं कि हदीस किस किस तरीके से गढ़ी गई है। फिर लिखा हुआ है कि जिसने इस माह में के रजब में 6 दिन के रोजे रखे तो उनके सवाब के साथ इस रोजेदार को वो नूर दिया जाएगा जिससे रोजे महशर तमाम लोग रोशनी हासिल करेंगे और आमिनीन के साथ उनका हश्र किया जाएगा। पुरसलात पर से बगैर किसी हिसाब किताब के अबूर करेंगे। वालिदैन की नाफरमानी और कता रहम करने के अलावा उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उसे मिलेगा और मिलने के बाद उसको पेशानी का बोसा देगा। ये 6 रोजे का सवाब है। फिर लिखा है कि जिसने इस माह में 7 रोजे रखे तो उनके सवाब के साथ इस रोजेदार पर दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस पर आतिश दोज़ख हराम कर दी जाएगी और जन्नत वाजिब व लाजिम कर दी जाएगी और हुक्म दिया जाएगा कि जन्नत में जहां चाहो रहो, पूरी जन्नत तुम्हारी है, पूरी जन्नत तुम्हारी है। फिर लिखा है जिसने 8 रोजे रखे तो उनके सवाब के साथ, कल ये हदीस आई थी व्हाट्सएप पर, जिसने 8 रोजे रखे तो उनके सवाब के साथ उस रोजेदार के नामे अमाल में आला इल्लीयीन का क़याम रखा जाएगा और आमिनीन के साथ उनका हश्र होगा और उसकी कब्र से नूर फूट फूट कर निकलेगा और उसका चेहरा इतना मुनव्वर होगा कि मशरिक के तमाम लोग जगमगा उठेंगे और गुमान करेंगे कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदना से अदना करम इलाही, यानी लोग समझेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अदना से अदना करम इलाही ये होगा कि बगैर हिसाब, ये छोटा सा छोटा सवाब है कि बगैर हिसाब किताब के सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर लिखा है जिसने 10 रोजे रखे उसका क्या कहना, उसको 10 गुना सवाब देने के साथ उसकी बुराइयों को अच्छाइयों से तब्दील कर दिया जाएगा और अल्लाह के नेकेकारों का मुकर्रबीन में शुमार किया जाएगा और अल्लाह के इस बंदे की तरह उस बंदे की तरह हो जाएगा जिसने 1000 साल तक रोजे रखे, शब बेदारी की, सब्र से बात अख्तियार किया और उम्मीदवार सवाब रहम व करम रहा। और जिसने 20 रोजे रखे तो उनका अज्र 20 गुना ज्यादा मिलेगा। हजरत इब्राहिम की कब्र के मानिंद एक कुब्बे का मालिक होगा और कबीले रबिया वो मुदर के बाशिंदों की तादाद से ज्यादा लोगों की शिफात करेगा। और जिसने माह रजब के पूरे 30 दिन के रोजे रखे तो हर रोज का सवाब 30 गुना ज्यादा होगा। आसमान से निदा आएगी, आवाज आएगी, ऐ वली अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह के हुजूर तुम्हारा दर्जा बहुत ज्यादा बुलंद है, अल्लाह का दीदार करो, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ उठो बैठो और तुम्हारे बेहतरीन रफीक और साथी हैं। फिर 3 मरतबा कहा जाएगा खुश रहो, खुश रहो। और जब हिजाब इलाही उठा लिया जाएगा तो तुम्हें इनामात से नवाजा जाएगा, यानी जब कयामत आएगी। और फिर जब फरिश्ता मौत उसके पास आएगा तो उसको मौत ना आएगी बल्कि हौज़ फिरदौस से उसे सैराब किया जाएगा, यानी मरने से पहले हौज़ कौसर का पानी लाके पिलाया जाएगा और उसे मौत की तकलीफ न होगी। और अपनी कब्र में फरहान, यकीनी बात है जब 4-5 रोजे वाली इतनी फजीलत है तो महीने वाली तो उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो बढ़ा रहा है। फिर लिखा है कि हौज़ कौसर से सैराब होता रहेगा और रोज़े हश्र अपनी कब्र से उस शान से उठेगा कि 70,000 फरिश्ते उम्दा मोती, याकूत और बेहतरीन पोशाक में जेवर के तौर पर लाए जाएंगे
اور آ کر اس کو کہیں گے اے اللہ کے ولی، اللہ کے پاس تشریف لے چلیے، یہ اس روزے کا عوض ہے جس میں آپ اللہ کے لیے پیاسے رہے اور اپنے جسم کو اللہ کے لیے لاغر کیا، اور یہ روزہ دار جنات عدن میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلا ہوگا۔ اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہر روزے دار ہر روزے کے دن حفظ توفیق صدقہ بھی دے تو اس کے ثواب کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ اب سب تو بول دیا، اب بچا ہی نہیں کچھ۔ تو کہہ رہا ہے یعنی تمام مخلوق اگر جمع ہو کر اس کے ثواب کا اندازہ لگائیں جو اسے ملے گا، تو یہ اندازہ لگانا قدرت و طاقت مخلوق سے باہر ہے، بلکہ ثواب سے 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تمام روایت لکھنے کے بعد ان تمام روایت کو ابن شاہین نے اپنی کتاب ترغیب میں بروایت مقول تحریر کیا ہے، جس کی سند نہایت تاریخ، ناقابل اعتبار، نئے ان راویوں کے علاوہ یعنی نیز کہتے اور نیز ان راویوں کے علاوہ ایک راوی اس میں داؤد بن مجر بھی ہے جو متہم وہ بدنام شخص ہے، اور ایک راوی سلیمان بن حکم ہے جس کو تمام محدثین نے ضعیف لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک راوی علا بن کثیر بھی ہے جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تبیین العجائب میں لکھتے ہیں کہ ساری روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، من گڑت ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گڑنے والے کو روح سیاہ کرے۔ اللہ کی قسم بوقت تحریر لکھ رہے حضرت کہ جس وقت میں یہ لکھ رہا ہوں، خدا کی قسم بوقت تحریر اس روایت کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس غلط روایت کو پوری ذمہ داری یہ روح سیاہ داؤد بن مجر اور علا بن خالد کے سر پر ہے۔ یہ دونوں بالکل جھوٹے ہیں، اور راوی مقبول وہ شخص ہے جس نے ابو دردہ کا زمانہ ہی نہیں پایا اور انہوں نے ابو دردہ کا نام لے لیا۔ اور میری دانش میں اللہ کی قسم یہ روایت مقبول کی بھی ہرگز نہیں ہے، یعنی مقبول کا نام لیا گیا وہ بھی غلط کیا گیا، کیونکہ مقبول جو ہے وہ تابعی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کسی اور جھوٹے شخص نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں۔ اس میں بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہے، آپ کو بور بھی ہوا ہوگا، لیکن بہرحال یہ بتانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کس قسم کی باتیں عوام میں۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے جو انشاءاللہ کل بات کریں گے، جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، وہ جو کنڈا آپ کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ مین تو رجب اور کنڈا ہی ہے، یہ تو سب جو ہے وہ ایسے تفریحاً بات کر دی گئی، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات تو بتا دیتے ہیں کہ یہ جتنے تہوار ایکسپورٹ امپورٹ کیے گئے ہیں، باہر سے لائے گئے ہیں، آپ کو تو برابر میری باتیں سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ان کے لیے ایجاد کیا ہے کہ وہ لفظ میں خود اس بات کی حقیقت ہے کہ یہ تہوار عربی نہیں ہو سکتے۔ جیسے کنڈا ہے، کنڈا میں ڈال آتا ہے، کنڈا میں کیا آتا ہے لکھنے میں، اردو میں ڈال آتا ہے، عربی زبان میں ڈال ہوتا ہی نہیں ہے، اور کنڈا کی عربی کسی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے۔ اگر لغت کی کتاب اٹھا لیں، کسی مولوی سے پوچھو کہ کنڈا کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تو بیچارہ کنڈا کی عربی نہیں بتا سکتا وہ، تو آپ ناراض نہیں ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم کنڈا کی عربی نہیں جانتے۔ میں رسول عربی ہوتے تو وہ تہوار جو بتاتے تو وہ عربی میں ہم کو بتاتے، جیسے آپ عید بقرعید بولتے ہیں، عید بقرعید بھی کوئی عربی لفظ نہیں ہے، لیکن عید کے لیے ہمارے پاس عربی لفظ عید الفطر موجود ہے، بقرعید کے لیے ہمارے پاس عید الاضحیٰ موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لنا عیدان، ہمارے تو دو تہوار ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے، جس پہ عید الفطر عید الاضحیٰ۔ یہ بقیہ تو ہندوستانیوں نے گڑھے ہیں، اور گڑھنے میں بس غلطی یہ ہوئی کیونکہ چور کتنا بھی ہوشیاری کرے، چوری کرے، کچھ نہ کچھ ثبوت تو چھوڑ کے جانا ہے پولیس والوں کے لیے کہ پولیس والے پکڑ سکیں کہ غلطی تم نے کہاں کی ہے۔ تو یہ تہوار باہر سے آیا، اور نام دینے میں کیا ہو گیا، وہ غلطی کر گیا، اور اس نے کوڈا، کیونکہ وہ اصل میں کوڈا کیوں کہتے ہیں، یہ جس برتن میں یہ پکا کر کے مٹھائی رکھی جاتی ہے نا، اس کو فارسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ کوڈا ہے، اس برتن کو کہتے ہیں، تو اسی کا نام اس کو رکھ دیا گیا۔ یہ بھول گیا بیچارہ کہ آنے والے لوگ جو ہے یہاں سے پکڑ لیں گے اور ہماری چوری کیا ہو جائے گی، پکڑ جائے گی۔ بہرحال چور کو چوری کرنا ہے، اور شریعت کے پولیس والوں کو چور کو پکڑنا ہے۔ چور اپنی چوری سے بعد اگر نہیں آئے گا تو پولیس والوں کو بھی اپنا ڈپارٹمنٹ بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غلط چیز پر اڑے ہیں تو ہم صحیح سے کیوں توبہ کر لیں، یا صحیح سے ہم کیوں پلٹ جائیں، ہم بھی صحیح سے صحیح پلٹیں گے۔
لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عالم کو اس کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.